بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے. اگرچہ حکومت پوری کوشش کر رہی ہے, پکڑ دھکڑ کر رہی ہے, گرفتاریاں کر رہی ہے, ہر شہر میں لوگوں کو گرفتار کروایا جا رہا ہے اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح سے اقتدار سے چمٹ کے رہے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ حکومت زیادہ عرصہ اس طرح سے گزار سکے گی. IMF کے حوالے سے رائٹرز نے جو خبر چھاپ دی ہے وہ تو واضح طور پر بتا رہی ہے کہ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ IMF مزید اسحاق ڈار اور اس حکومت سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. وہ کس طرح سے, وہ ساری خبر میرے پاس موجود ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. پھر یہ جو گرفتاریاں ہیں, یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں, لوگوں کو غائب کرنا, کیا اس سے عمران خان صاحب کے کارکن ڈر جائیں گے؟ ضلع شاہ کی شہادت کے بعد کیا لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی عمران خان صاحب کے پاس آنا؟ کیا عمران خان کی پاپولیرٹی کم ہو جائے گی؟ کیا لوگ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ نہیں ہو رہا یہ. بلکہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ ابھی اسلام آباد میں گرفتار ہوئے تھے, 60 سے زیادہ, اجمل نیازی بھی ان میں تھے, تو اب جو MNA رہے اور ڈپٹی اسپیکر کے فرائض بھی انجام دیتے رہے, ان سمیت دیگر لوگ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر باہر آ رہے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جو اس وقت حکومت کے اتحادی ہیں ان میں لڑائی پڑ رہی ہے. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی ان کی انتخابی نشان پر لڑائی ہونی ہے کہ کس پہ آنا ہے, الگ الگ لڑنا ہے, کیا کرنا ہے. اب اس میں ایک بہت بڑا اہم نام سامنے آ گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے. اب آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں, شاہد خاقان عباسی نون لیگ کے ہیں, وہ آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل اپنی پارٹی سے مختلف لائن لے رہے ہیں, بلکہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب تو استعفیٰ ہی دے چکے ہیں. اب اسی طرح کے ایک آدمی ہیں ندیم افضل چند صاحب. یہ عمران خان صاحب کے ترجمان بھی رہے. جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وزیر اعظم کے ترجمان کے طور پر عمران خان سے ساتھ رہے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھے, پھر اب دوبارہ پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے. اب ندیم افضل چند صاحب ذرا ڈیرے دار آدمی ہیں, سرگودا سے ان کا تعلق ہے, وزاداری والے آدمی ہیں اور کسان زراعت اس کا بڑا درد رکھتے ہیں. جب عمران خان صاحب سے علیحدہ ہوئے تب بھی شدید تنقید نہیں کرتے رہے, میں نے آپ کو بتایا وزاداری والے آدمی ہیں. اب تو انہوں نے کچھ باتیں اور شروع کر دی ہیں جو کہ حکومت کے لیے بڑی الارمنگ ہے. یہ بڑا واضح بتا رہے ہیں, یہ سینئر پولیٹیشین ہیں اور یہ جو عوامی سیاست ہے اس کو بہت سمجھتے ہیں. آپ نے دیکھا عالم جمشید دستی آ گئے, اس سے پہلے شیخ وقاص اکرم آ گئے, اعجاز الحق آ گئے, تو بہت سے اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں, تگڑے لوگ آ رہے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایک انٹرویو میں ندیم افضل چند صاحب نے کہا ہے کہ جی زمان پارک میں جو کچھ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے الفاظ ہیں کہ جی زمان پارک میں ہونے والی کارروائی سے پیپلز پارٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ایئر وائی نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا زمان پارک میں جو کچھ ہوا پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہے. ندیم افضل چند نے کہا تشدد, FIR اور گھروں میں گھس کر بلڈوزر چلانے کی حمایت نہیں کرتے. ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور ہے گند, ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور ہو, گند PPP پر پڑے, ایسا نہیں ہوگا. الیکشن 90 دن سے آگے نہیں جا سکتے, اگر ایسا ہوگا تو آئینی ترمیم کرنا ہوگی اور اس کے لیے PTI کو بھی لانا ہوگا. ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کر حل نکالنا ہوگا. کچھ حکومت پیچھے جائے گی, کچھ PTI آگے آئے گی تو ماحول ٹھنڈا ہوگا. ہفتے ڈیڑھ ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا, پر امید ہوں مسئلہ حل ہوگا اور آئین کی فتح ہوگی. رہنما پیپلز پارٹی نے کہا سیاسی جماعتیں فیصلہ نہیں کرتی تو پھر کوئی اور فیصلہ کرے گا, پر امید ہوں کہ آئین کی بالادستی ہوگی اور انشاءاللہ مسائل جلد حل ہو جائیں گے. اب یہ وہ باتیں ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ 90 دن سے آگے الیکشنز نہیں جا سکتے. اب پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے بات کر رہے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں جی ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہے. تو یہ تو اب ایک طرح سے پیپلز پارٹی پر بھی چارج ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی پہ حصہ کیوں ہے ڈرائیونگ سیٹ پر اگر کوئی اور ہے. تو یہ اب ہو یہ رہا ہے کہ یہ کہنے جی گند پیپلز پارٹی میں نہ ڈالیں, گند ایک دوسرے پر پھینکا جا رہا ہے. کوئی بھی دوسرے کا گند اٹھانے کو تیار نہیں ہے, لیکن اب مسائل تو بنیں گے. اور دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو بدترین مخالف ہیں, وہ لوگ جو عمران خان کے ساتھ ہوتے چھوڑ کر چلے گئے, اب ایسا وقت آ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا واپس آنا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے حسان نیازی, بڑے زبردست میں سمجھتا ہوں بہادر نوجوان وکیلوں میں بڑے مقبول. ان کے والد حفیظ اللہ نیازی عمران خان صاحب کے کزن بھی ہیں اور آپ دیکھیں عمران خان کے بہنوئی ہیں, لیکن عمران خان صاحب کے مخالف ہیں. اور مریم نواز صاحبہ تو آڈیو لیک میں کہتی ہیں جی ہمارے آدمی ہیں. اب وہ طلعت حسین صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کر کیا کہہ رہے ہیں, سنیں ذرا. یہ بات ہو رہی ہے عمران خان کی سٹرینتھس کیا ہیں.
یہ سنیے گا. اور اس کی پروجیکشن. اچھا دوسری اسٹینڈ بلا کا دلیر آدمی ہے. عمران خان بلا کا دلیر آدمی ہے اور طلعت حسین صاحب کو بھی ماننا پڑ رہا ہے. آگے سنیں کیا کریں. بلا کا دلیر آدمی ٹھیک اتنا دلیر ہے کہ آپ ہیومنلی پاسبل نہیں. کہہ رہے ہیومنلی پاسبل نہیں. اتنا دلیر ہے عمران خان. ڈیئر ڈیول ہے یہ اس کی اسٹینڈ ہے. یعنی کہ دلیری کی ہوتی ہے کہ ہی از فیئرلیس. فیئرلیس خوفزدہ نہیں ہوتا کسی چیز سے. اس نے اس کو جو ہے نا ایک بنا دیا ناقابل تسخیر. اب یہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہے کہ اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا, اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. عمران خان صاحب کہتے ہیں نا جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکوں گا تو پھر وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. کسی کو سجدہ نہیں کروں گا, وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں خوف کے بت توڑ دو. سب سے بڑا خوف موت کا ہوتا ہے. تو یہ اب فیض اللہ نیازی صاحب بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ پاپولر بھی ہیں, اسٹرانگ بھی ہیں. تو اب گواہیاں تو دیکھیں نا کہ اس طرف سے آنے لگ گئی ہیں, وہ لوگ بھی واپس آ رہے ہیں. طلعت صاحب کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ سابق آرمی چیف نے کہا قمر جاوید باجوہ نے, اب اس کی دوسری قسط بھی آ گئی ہے. ویسے تو طلعت صاحب کہتے ہیں جی میں اس کے پاس جاؤں گا سفارش لے کر, کیونکہ انہوں نے کہا قمر جاوید باجوہ نے کہ جی طلعت صاحب میرے پاس سفارش لے کر آئے تھے, میں نے ان کو نہیں نکلوایا تھا. اب سار عالم کو بھی میں نے نہیں نکلوایا, نہ میں نے اس کے اوپر گولی چلوائی. پھر جو ایمان مزاری ہیں ان پر بھی کیس ہم نے نہیں بنوایا. وہ نیچے جو تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے آپ کو بغیرت کہا, آپ بغیرت ہیں, تو وہ مقدمے کر دیتے تھے. قمر جاوید باجوہ جو عمران خان کے خلاف بات کرتے تھے, انٹرویوز دیتے رہے, آج یہ حال ہو گیا ہے کہ وہ اپنے ہی ادارے کے خلاف ایک طرح سے ایک لائبلٹی بن گیا. کہتے ہیں نہیں آپ ان کا سارا انٹرویو, شاید میتلا صاحب سینئر صحافی ہیں ان کا سن لیں, آپ دوسری قسط بھی اس کی آ گئی ہے. لگتا ہے کہ ساری فوج غلط تھی, سارے ان کے نیچے جو لوگ کام کر رہے تھے سارے اپنی مرضی چلا رہے تھے. کیا ان میں فیض حمید ہوں, کوئی میجر تک ہوں, وہ خود سے ہی جناب کہ جی باجوہ صاحب کو کسی نے کچھ کہہ دیا, وہ خود ہی جا کے بندوں پر کوئی کچھ کر دیتے تھے, کیس کر دیتے تھے, یہ کر دیتے تھے, وہ کر دیتے تھے. باجوہ صاحب نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی, کچھ کہا ہی نہیں, اندازہ لگائیں. ہاں صدیق جان کے وی لاگز جو ہے نا ان کے سننے کی انہوں نے تصدیق کی. پھر جی طلعت میرے پاس سفارش لے آیا, فلاں سفارش لے آیا, مجھے لگا دیں, فلاں کو لگا دیں. اب دوسری قسط آ گئی ہے جی, کہتے ہیں حمزہ شہباز انتہائی نکما ہے. حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے شہباز شریف سے سخت ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو ہی وزیر اعلیٰ بنا دیا, آپ کو پارٹی میں کوئی اور بندہ نہیں ملا. میں نے شہباز شریف کی کافی کلاس لی, وہ سر جھکا کر سنتے رہے اور کچھ نہیں بولے. شہباز شریف سے جتنی مرضی سخت بات کر لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی جواب بھی نہیں دیتے. یعنی وہ ڈھیٹ ہیں, ایسے ہاتھ باندھتے ہیں, وہ بوٹ پالش والا معاملہ جو عمران خان کہتے ہیں, کچھ کہہ لیں ان کو. اور یہی آپ دیکھیے کہ باجوہ صاحب کیا کہتے تھے کہ سوال ہوتا تھا نا عمران خان جناب سارا اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, وہ کہتے تھے آپ عمران خان کو جانتے نہیں ہیں. اور یہ عمران خان صاحب نے کوٹ بھی کیا کہ کہا کہ جی آپ پلے بوائے تھے, تو عمران خان ہاں میں تھا, تو وہ کہ جی اس کو تبدیل کر دیں وزیر اعلیٰ کو, عثمان بزدار کو. تو عمران خان صاحب نے کہا جی میں تو پھر آپ کو کہوں کہ فلاں فوجی کو ادھر لگا دیں ادھر لگا دیں, تو مجھے نہیں پتا, میں نے 24-26 سال سیاست کی ہے کہ میرے لیے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, یہ سب باتیں. تو لیکن شہباز شریف بڑے اچھے ہیں جی, ان کو ان کے بیٹے کے حوالے سے کہہ دو کہ نکما ہے, کیوں لگایا, وہ ہاتھ باندھ کے سنتے رہتے ہیں, آگے سے بولتے نہیں. جتنی مرضی سخت بات کر لو آگے سے کچھ نہیں کہتے. تو یہ ضرور کہتے ہیں جی سلمان شہباز تیز ہے. تو یہ کہتے تو تھے کہ گمنامی میں جاؤں گا, لیکن گمنامی نہیں, یہ تو بدنامی میں جا رہے ہیں اور اپنے ادارے کے لیے بھی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ. تو عمران خان صاحب کے مخالفین آپ دیکھیں نا کہ اس وقت کمزور پڑ رہے ہیں. اب حال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو بہت برا بلا کہتے تھے نواز شریف صاحب, اب کہتے ہیں جی ان کا نام بھی نہیں لینا. باجوہ صاحب کو انٹرویو دیتے ہیں وہ الٹا پڑ جاتا ہے, عمران خان کے خلاف اکٹھے ہوتے ہیں تو الٹے پڑتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ایک دوسرے سے لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں وہ فلاں کہتا تھا وہ فلاں کہتا تھا. صحافی ہوں, سیاستدان ہوں, یہ آرمی چیف ہوں, یعنی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان دے رہے ہیں کہ نہیں فلاں نے یہ کیا, فلاں نے کیا, فلاں نے کیا. تو یہ ساری ایک عجیب سی لڑائی بنی ہوئی ہے. چونکہ شروع میں نے IMF کا آپ سے عرض کیا تھا, تو میں مختصراً آپ کو بتا دوں. رائٹرز کی خبر ہے جی کہ انہوں نے IMF سے پوچھا ہے کہ معاملہ کیا بن رہا ہے. IMF نے صاف کہہ دیا ہے, تصدیق کی ہے ان کے عہدیدار نے کہ پاکستان اور قرض دہندہ ادارے کے درمیان جب ایندھن کی قیمتوں کے تعین کی مجوزہ اسکیم سمیت چند باقی نکات طے پا جائیں گے تو قرض کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے جی. اور آپ یہ دیکھیں
کہ جس طرح سے انہوں نے یہ ساری اسکیم لانچ کی کہ جی 375 روپے پر پہلے پیٹرول لے جائیں گے, پھر کچھ پیسے اکٹھے کریں گے, پھر ہم 250 کا پیٹرول دینے لگ جائیں گے, موٹر سائیکل والوں کو وہ 2 سے 3 لیٹر ملے گا, پھر صرف 21 لیٹر ملے گا. اب آپ مجھے بتائیں رکشے والے کو ملے گا, اس کا اس میں گزارا ہو جائے گا, پھر وہ بعد میں کیا 350 کا خریدے گا. تو یہ کس طرح سے گزارا ہوگا کہ جی امیر آدمی 350. اب امیر کیا 1000 سی سی والا امیر ہے جس کے پاس 15-20 سال پرانی گاڑی ہوئی کہ والد نے لی تھی, آج وہ بیچارہ نہ بیچ کے کوئی اور لے سکتا ہے, گاڑی کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں, تو اب وہ کیا کرے گا؟ 350 کا پیٹرول ڈلوائے گا, 1000 سی سی والا بھی یا 1300 سی سی بھی جس کے پاس بہت پرانی گاڑی ہے وہ کیا کرے گا؟ 21 لیٹر موٹر سائیکل والے کو مل جائے گا, اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ 350 کا لے گا. تو ایک عجیب سی بات ہے. تو اب یہی وجہ ہے کہ آپ حیران ہوں گے کہ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے راٹرز کو بتایا کہ ان کی وزارت کو قیمتوں کے تعین کے منصوبے پر کام کرنے کے لیے 6 ہفتے کا وقت دیا گیا ہے. تاہم پاکستان میں IMF کی رہائشی نمائندہ ایستر پیریز رائٹرز نے کہا کہ حکومت نے ایندھن کی قیمتوں کے تعین کی اسکیم کے بارے میں فنڈ سے مشاورت نہیں کی. ایستر پیریز نے رائٹرز کو ایک پیغام میں اس میڈیا رپورٹ کی تصدیق کی ہے کہ ایندھن کی اسکیم سمیت چند باقی نکات طے ہونے کے بعد عملے کی سطح کے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. اور پھر یہ کہ جی انہوں نے مزید کہا فنڈ حکومت سے ایندھن کی تجویز کے بارے میں مزید تفصیلات طلب کرے گا کہ بتائیں یہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے, ڈیجسٹک قابل عمل بھی ہے کہ نہیں, بشمول اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے گا اور غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا تحفظ فراہم کیا جائے گا. اس سلسلے میں پیٹرولیم اور خزانہ کی وزارتوں نے فوری طور پر تبصرے کی درخواست کا جواب ہی نہیں دیا. اب یہ کہنے کو تو جناب یہ گیس پہ بھی یہ کر رہے ہیں, بجلی پہ بھی کر رہے ہیں کہ جو زیادہ استعمال کرتا ہے اس کو زیادہ مہنگی, جو کم استعمال کرے گا اس کو نسبتاً سستی, گیس کا بھی یہ ہے, لیکن اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ تو بڑھ گیا. تو اس میں کیسے کریں گے؟ یہ بہت مشکل ہے منانا. اب صرف 4 ہفتوں کی ضروریات کے ہیں, درآمد کی جو ضروریات ہے پورا کرنے کے لیے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پاس رہ گئے ہیں, اور آپ سوچیں کہ اب اگلی قسط نہیں ملے گی تو ہم نے $3 ارب جون تک واپس کرنے ہیں. وہ کہاں سے کریں گے؟ $4 ارب آپ کے پاس ہیں جو صرف آپ کے 1 مہینے کے لیے کافی ہیں. تو یہ گزارا کیسے کریں گے؟ ان کے پاس کوئی اسکیم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. یہ صرف اور صرف کر یہ رہے ہیں کہ ملک میں ایمرجنسی لگوانا چاہتے ہیں تاکہ یہ اکتوبر تک معاملات کو کھینچ سکیں کہ جی ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگ گئی ہے, اب تو IMF سے معاہدہ ختم ہو گیا ہے, ہمارے پاس ڈالر دینے کے لیے نہیں ہے, ڈیفالٹ کر رہے ہیں ہم, اور لہٰذا اب الیکشن کہاں کے. تو اس کے بعد صدر کے حوالے سے, چیف جسٹس کے حوالے سے اکتوبر تک ان کو ہم کس طرح سے سائڈ لائن کریں, وہ ریٹائر ہو جائیں گے چیف جسٹس, پھر ہم ایمرجنسی لگا کر 1 سال اور ہم ذرا مزے لے لیں, اور تب تک جناب یہی گرفتاریاں اور یہ سب کریں گے. لیکن ہنوز دلی دورست کس نے دیکھا ہے؟ ابھی 6 مہینے تک آپ کے خیال ہے کہ وکلاء بیٹھے رہیں گے؟ آپ کے خیال ہے کہ سارے صحافی بے ضمیر ہیں, سارے لفافے ہیں, سارے بغل بچے ہیں, وہ یوں بیٹھے رہیں گے؟ عوام کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے ہمیشہ آٹے کی لائنوں میں لگ کر مرتے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے؟ آپ یہ پیٹرول کی شعبہ بازی کریں گے, ایسے ہی رہے گا. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یہ ڈرامہ چلنے دیں گی, باقی سب کے ضمیر مر گئے ہیں, قوم سوئی رہے گی. عمران خان کو آپ صرف کر لیں گے, یہ پکڑ دکڑ کر لیں گے اور لوگ ڈر جائیں گے, کوئی اور نہیں نکلے گا. کارکن بس اتنا ہی ہے کہ آپ نے 1000 کارکن اٹھا لیے ہیں تو اب جناب کوئی نہیں نکلے گا باہر, کچھ بھی نہیں کرے گا. تو آپ کا یہ خیال ہے؟ ابھی تک آپ نے کیا کر لیا ہے؟ جتنا بھی کیا ہے اس سے آپ نے بدنامی کے علاوہ کچھ لیا ہے؟ لوگ تو عمران خان کی طرف پھر الیکٹیبلز کیوں جا رہے ہیں, اس کی آپ کیوں بات کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کے لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آئین کو توڑنے کے برابر ہے, 90 دن سے 1 دن بھی اوپر گئے, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کے بعد جس کی حکومت آ گئی اس نے پھر نہیں چھوڑنا, وہ پھر نگران سیٹ اپ ہی چلا دے گا 9 مہینے اور اپنے لوگ بٹھا کر اپنی مرضی کے سارا چلائے گا. تو یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں؟ اگر حکومت اتنی ہی طاقت میں آ رہی ہے ان سب حرکتوں کے بعد کہ جناب مشوانی کو غائب کر دو, لاپتہ کر دو, جی احسان نیازی کو جی کوئٹہ بھیج دو, جی فلانے کو اٹھا لو, فلانے کو اٹھا لو, ملتان میں 20 بندے, لاہور میں سینکڑوں بندے اٹھا لو, یہ حکومت کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے اصل میں. اللہ حافظ.